السلام علیکم پیارے بچوں، سبق نمبر 9 حادثہ کے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنی اردو کی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 41 پر خاکہ بنا لیں، یعنی دن اور تاریخ لکھ لیں۔ آج ہم اس لیکچر میں مختلف حادثات کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کے طریقے پڑھیں گے۔ سڑکوں پر حادثات کی وجوہات: دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کرنا، مصروف سڑک کے کنارے ٹریفک کا خیال کیے بغیر کھیلنا اور سڑک پر آ جانا، سائیکل یا کوئی بھی سواری بہت تیزی سے یا زگ زیگ چلانا، سڑک پر پانی گرا ہونے کی صورت میں گاڑی یا سائیکل کی رفتار آہستہ نہ کرنا، سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اپنا رخ آنے والی ٹریفک کی طرف نہ رکھنا۔ ان تمام وجوہات کے علاوہ بھی حادثات کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سوچئے اور کوئی سی 2 وجوہات لکھیے۔ پیارے بچوں، سڑکوں پر حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سڑک پار کریں تو ہم دائیں اور بائیں ضرور دیکھیں۔ اگر کسی سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور وہ سڑک بہت مصروف ہے تو ہمیں اس سڑک پر نہیں کھیلنا چاہیے اور اس سڑک پر نہیں جانا چاہیے۔ بچوں، اگر آپ کوئی سائیکل چلا رہے ہیں یا کوئی اور سواری چلا رہے ہیں تو وہ سڑک پر بہت تیزی سے نہیں چلانا چاہیے۔ اگر کسی سڑک پر پانی گرا ہوا ہو تو اس صورت میں آپ نے اپنی گاڑی یا سائیکل کی رفتار آہستہ کرنی ہے، یعنی آپ نے بہت تیزی سے سائیکل یا گاڑی نہیں چلانی، اس صورت میں حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ سڑک کے کنارے چل رہے ہیں تو آپ نے اپنا رخ اس سڑک پر آنے والی گاڑیوں کی طرف رکھنا ہے۔ بچوں، ان تمام وجوہات کے علاوہ بھی حادثات کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سوچئے اور کوئی سی 2 وجوہات آپ اپنے AR میں لکھیے۔ ابھی آپ نے سڑکوں پر حادثات کی وجوہات پڑھی، اب ہم پڑھتے ہیں گھروں میں حادثات کی وجوہات۔ ہیٹر، چولہے یا جنریٹر کی گیس کا بٹن کھلا رہ جانا، چھوٹے بچوں کا غلطی سے کوئی دوا کھا یا پی جانا، چاقو یا چھری کا لاپرواہی سے استعمال، شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جانا، کھولتا پانی یا گھی یا تیل جسم پر گرنے سے نقصان ہو جانا، بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانا اور اس سے کرنٹ لگنا۔ پیارے بچوں، گھروں میں حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھروں میں موجود ہیٹر، چولہے یا جنریٹر کی گیس کا بٹن استعمال کے بعد بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر غلطی سے ان سب چیزوں کا بٹن کھلا رہ گیا تو گیس پھیلنے کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ گھروں میں موجود دوائیوں کو چھوٹے بچوں سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹے بچے غلطی سے وہ دوا کھا لیں گے یا پی لیں گے تو ان کی صحت کو خطرناک حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بچوں، چاقو یا چھری کا استعمال بہت دھیان سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں، اور شیشہ ٹوٹنے کی صورت میں اسے بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو سکتا ہے۔ گھروں میں اگر کسی برتن میں کھولتا ہوا پانی رکھا ہے یا گرم گھی یا تیل رکھا ہے تو آپ نے اس سے دور رہنا ہے یا اسے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ جسم پر گر گیا تو آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بچوں، بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانے سے آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے، جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بچوں، سڑکوں پر حادثات کی یہ 5 وجوہات اور گھروں میں حادثات کی یہ 5 وجوہات آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ نیچے لکھی گئی احتیاطی تدابیر کی وجوہات لکھیے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ وجہ: ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے غلطی سے کوئی دوا کھا یا پی سکتے ہیں جو انہیں بہت نقصان دے سکتی ہے۔ بچوں، اسی طرح یہ نیچے 3 احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں، آپ نے ان کی وجوہات اپنے AR میں لکھنی ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1،
گھر میں استعمال ہونے والی کیڑے مار دوائیں بلیچ، فینائل، پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ کسی مشروب یا ڈرنک کی بوتل یا ڈبے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، شیشے کی چیزیں مثلاً گلاس وغیرہ ٹوٹنے پر فوراً جگہ بالکل صاف کر دینی چاہیے۔ نمبر 3، چھوٹے بچوں کی نگرانی ضروری ہے کہ وہ بجلی کے سوئچ یا آگ کے پاس نہ جائیں۔ پیارے بچوں، اب آپ صفحہ نمبر 26 پر آ جائیں۔ یونٹ نمبر 2، حادثہ۔ آپ نے حادثات کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اب آپ اس صفحے پر دیے گئے یہ تینوں سوالات کے جوابات اپنے AR میں لکھیں۔ سوال نمبر 1، حادثات عموماً کہاں پیش آتے ہیں؟ سوال نمبر 2، حادثات کی اکثر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 3، کیا انہیں روکا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی بتائیے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ سبق نمبر 9، حادثہ۔ سڑکوں پر حادثات کی وجوہات اور گھروں میں حادثات کی وجوہات زبانی یاد کریں اور صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 41 پر دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے AR میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔